کا تذکرہ بھی بھول جائیں گے. تو آج بھی انسانی کیا ہے کہ انسان ہم اپنی حقیقت کو یاد رکھے کہ میں کیا ہوں. رہنے والی جو ذات ہے، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے. تو وہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے گا اور حقیقت اپنی حقیقت کو اس کی نظر ہوگی تو اللہ نے جو اس کو علم، فن، کمال یا نعمتوں سے نوازا ہوگا اس پہ کبھی وہ اکڑے گا نہیں، کبھی اس پہ وہ تکبر نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھے گا. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں یہ انسان کی اپنی صحیح اور کوشش سے نہیں کیا ہو بلکہ اللہ کا یہ فضل ہے. اگر اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا تو یہ اللہ کا محض ایک فضل ہے. اس میں ہماری کوئی کوشش، کوئی درخواست، کوئی جدوجہد نہیں ہے. تو جو کچھ بھی آج اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور اس پر اکڑنا نہیں ہے، تکبر اختیار نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. تکبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں سے الگ سمجھنا کہ میں تو نہیں بہت بڑی چیز ہوں، یہ تو معمولی چیز ہے، ان کے پاس کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے اللہ کی ایک صفت ہے، وہ المتکبر الخالق المالک الاشد، کہ وہ ہے تکبر والا. تو جو اللہ کی چادر کھینچے گا یعنی اللہ کے تکبر میں انتظار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. جو تکبر اختیار کرے گا اور جس دل کے اندر رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ دل اور وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اکڑتے نہیں ہیں، نہ اپنے کسی عمل سے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بڑا ہوں. ہم سب کیا ہے، اللہ نے دوسری جگہ سورۃ الحجرات کے اندر بتایا کہ تم انسان کیا ہو، تم ایک ہی خاندان اور ایک ہی قوم کا ہو. ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، پھر ذکر ایک انثیٰ، مجھے اللہ تم شروع ہوا اور تمہیں بنا دیا مختلف خاندان. یہ کس لیے خاندان بنا دیے کہ خاندان اس لیے بنائے تاکہ تعارف ہو سکے. جب رشید کا نام آتا ہے تو رشید سے مراد یہ ہے فلاں برادری کا رشید، اور جب جمشید کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فلاں. تو یہ رشید اگر کسی خاص برادری کے اندر ہے جس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو گئی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں وقبائل تعارف اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں تقوی میں زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک باعث عزت و اکرام. تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور جب ان کا کوئی مکالمہ ہو جائے جاہلوں کے ساتھ، نواقصوں کے ساتھ، میرا ابو نے منع کیا میں کیا کر سکتا ہوں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں وہ سلام کی بات کہتے ہیں، وہ زیادہ بحث اور مباحثے کے اندر نہیں پڑتے. ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو کتنا ہی سمجھائیں وہ اپنی ہی بات کو رٹے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. فضلائی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک نظریہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے تو وہ بیٹھ گیا. اب ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی. زمین جمت، سماج جمت، نجمت گل گما، یہ زمین ہل جائے، پہاڑ ہل جائے، مگر وہ اپنی نظریے سے، اپنی سوچ سے، اپنی بات سے رہے. تو ایسے لوگوں سے جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں وہ کنارہ کشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور الجھتے نہیں ہیں اور سلام سے زیادہ بات نہیں کرتے. اور ان کی دوسری صفت بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے پاس سجدہ کر کے اور قیام کر کے. یعنی ان کی راتیں جو ہیں اس میں تہجد بھی ہوتی ہے، وہ راتوں کو غفلت کی نیند نہیں سوئے رہتے بلکہ اٹھ کے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ ساری عبادتوں کا سر ہے، ایک راز ہے. جو لوگ اس منچ سے گزرے ہیں ان کو اس کا جو پتا ہے وہ زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف محسوس کر سکتے ہیں. جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو ان کو پورے دن ایک دلی اطمینان اور ایک خوشی اور ایک قلبی سکون حاصل رہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیس آف مائنڈ، یہ ذہنی سکون ہے. مسائل ہیں زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، گرمی سردی، کبھی کے دن پڑے کبھی کی راتیں پڑی، تو مگر وہ مسائل میں ہی بے سکون نہیں ہوتے بلکہ سکون کے ساتھ رہتے ہیں. تو
اللہ کو راتوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ڈال دیں، بے شک وہ عذاب جو ہے وہ بڑا سخت عذاب ہوگا اور بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ نہیں جہنم کو بھی یاد رکھتے ہیں، آخرت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے آگ کو عذاب ہٹا دیں اور بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مومنین کی دعا بھی بتائی سورہ بقرہ میں بہترین دعا کیا ہے کہ ربنا وہ جو کروا رہے دنیا کے اندر بہترین جی بہترین دنیا عطا فرما وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت کی بہترین عطا فرما وقنا عذاب النار اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ کتنی مختصر اور جامع دعا ہے، اللہ ہمیں بہترین دنیا عطا فرما، یعنی دنیا کی نعمت بھی عطا فرما اور آخرت کی نعمت بھی عطا فرما۔ اور آخرت کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور ان کا ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے